السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریسنا صاحب، تن سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر 27 دسمبر آج محترمہ بینظیر بھٹو کی 100ویں برسی ہے، آپ محترمہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سمیر، آج سے 16 سال پہلے، جیسے آپ نے فرمایا کہ 16 برس قبل، آج ہی کے دن 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کر کے راولپنڈی لیاقت باغ سے نکلی تھیں۔ تو اب آج تک ان کی موت کے جو حقائق ہیں، ان کی شہادت کے، وہ سامنے نہیں لائے جا سکے۔ پیپلز پارٹی اس کے بعد 2008 میں برسر اقتدار آئی، ان کے وزیر اعظم بھی رہے، 2 وزرائے اعظم کی قربانی بھی انہوں نے دی، اور جناب آصف علی زرداری پورے 5 سال تک مملکت خدا داد پاکستان کے صدر مملکت رہے۔ لیکن محترمہ کے بارے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی تحقیق کی، حقائق قوم کے سامنے نہیں آئے۔ جو ان کی قریبی ساتھی تھی محترمہ نہید اختر، صفدر عباسی صاحب کی بیوی، ان کو پھر منظر سے ایک طرف ہٹا دیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے انہیں قریب نہیں، حالانکہ محترمہ کے سب سے قریب وہ تھیں۔ محترمہ نے پانی بھی پینا ہوتا تھا تو مس نہید سے کہتی تھی کہ مجھے پانی دیا جائے، جی، اتنی موت میں تھی۔ محترمہ ان کے علاوہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتی تھی، تو انہیں ایک سائڈ پہ ہٹا۔ ان کے بقول یہ کہ ایک سازش ہوئی محترمہ کے خلاف۔ محترمہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، ان کی بلٹ پروف بلکہ بم پروف گاڑی تھی، تو محترمہ کو رحمان ملک صاحب نے کہا کہ محترمہ لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں تو آپ جو روف ہوتا ہے اسے کھولیں اور سر باہر نکال کے لوگوں کو جواب دیں ہاتھ ہلا کے۔ تو محترمہ نے ان کے کہنے پہ سر نکالا، اور پھر ایک گولی آتی ہے جو محترمہ کے مطلب سر سے ٹکراتی ہے، اور اس کے بعد محترمہ جو نیچے گرتی ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو حقائق سامنے نہیں لائے گئے، کون تھا جس نے باہر سے ہٹ کیا، کون تھا جس نے محترمہ کو مجبور کیا کہ وہ گاڑی سے سر باہر نکالے، حالانکہ محترمہ کو پتہ تھا سیکیورٹی خدشات کا۔ اس سے پہلے سن ہے کارساز میں محترمہ کی جان لینے کی کراچی میں کوشش کی جا چکی تھی، جی، ان کو تھریٹ سے، اور اس وقت کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف، انہوں نے محترمہ کو باشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا آپ پاکستان ہی نہ آئیں، اگر آ گئی اور آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ باہر کیا محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں، انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا۔ تو آج ان کی 16ویں برسی ہے، 27 دسمبر کو 2007 میں وہ ہم سے جدا ہو گئی تھی، ایک عظیم خاتون سے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بہت سارے منفرد اعزازات جڑے ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان کی نہیں، پورے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہے کسی بھی ملک کی، جی، محترمہ بینظیر بھٹو۔ اس کے بعد بنی ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد بھی بنی اور وہ خالدہ بھی بنی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، اور ان سے پہلے ایک واویلا مچ گیا، ہاہوکار مچ گئی اس ملک میں، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں اسلام جو ہے نا وہ صرف آپ کو تقریروں میں ملتا ہے، دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے آپ کو ملتا ہے، ورنہ آپ اپنی کسی شاپ پہ چلے جائیں، دودھ والے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو اسلام نہیں ملے گا، وہاں آپ کو کیمیکل والا دودھ ملے گا۔ آپ قصاب کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو اسلام نہیں ملے گا۔ آپ حاجی کریانہ سٹور پہ چلا جائیں، آپ کو وہاں اسلام نہیں ملے گا۔ کوئی ایک چیز خالص نہیں ملے گی، نہ مرچیں خالص ہے، نہ نمک خالص ہے، نہ چینی، نہ کوئی اور چیز، اور نہ ان کے نرخ ایک جیسے ہیں۔ لیکن آپ کو اسلام جو ہے وہ باہر بورڈ پہ ملے گا، مدینہ سپر مارکیٹ، مدینہ سپر سٹور، مدینہ کریانہ سٹور، اور مدنی وغیرہ وغیرہ، جی۔ تو ہمارے یہاں اسلام جو ہوتا ہے نا وہ تقاریر میں ملتا ہے۔ تو محترمہ کے خلاف ایک واویلا مچ گیا جی کہ خاتون جو ہے اس کی تو حکمرانی حرام ہے، اور وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کی ایک عورت حکمرانی جن کی کرے۔ تو محترمہ کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوا، لوگوں کو بڑا بتایا گیا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلام نے منع فرمایا عورت کی حکمرانی سے۔ لیکن پاکستان کے عوام تھے، انہوں نے محترمہ کو مینڈیٹ دیا، انہوں نے مولویوں کی ایک نہیں سنی، اور محترمہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ یہ تو ان کی جدوجہد کی انتہا تھی نا کہ محترمہ وزیر اعظم بنی، لیکن انہیں چلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ہمارے میاں نواز شریف صاحب اللہ بھلا کرے، ان کا جمہوریت کے چیمپئن ہے، آج کل پھر انہوں نے لنگوٹی پہنی ہوئی ہے، جو پہلوان ہی کچھی پہن کے آتے لنگوٹی، میاں صاحب نے کسی ہوئی ہے، اور بولا ان سے جاتا نہیں، اور وہ انقلاب لانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں ملک میں۔ میاں صاحب کے پاس جو 4 چیزیں پہلے دن تھی نا، آج بھی ان کے پاس، میاں صاحب کے پاس وہی 4 چیزیں ہیں۔ میں نے موٹر وے بنائی ہے، میں نے میٹرو بنائی ہے، میں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، مجھے بل کلنٹن نے کہا تھا 5 ارب ڈالر لے لیں، 5 کروڑ ڈالر، تو میں نے ٹھکرا دیے تھے، لیکن میں نے دھماکے کیے تھے 8، جی، انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 8 دھماکے کیے تھے۔ میرے زمانے میں روٹی 4 روپے کی تھی،
یہ ساری چیزیں. اچھا یہ صرف نا 3.5 سال جو عمران خان کے ہے نا اس کی وجہ سے 30 روپے کی ہو گئی ہے جی. میاں صاحب بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے بھائی صاحب نے کتنی حکومت کی ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آخری 16 مہینے 18 مہینے بھی ان کے بھائی کے پاس تھے. تو ان کا کوئی نہیں, بس وہ عمران خان کے جو 3.5 سال ہے نا اس کی وجہ سے روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہے. میاں صاحب یہ بار بار ہمیں سناتے ہیں. خیر میاں صاحب کے پاس نا وہی 4 باتیں, اب وہ لوگ روٹی کس کے پھر آ گئے ہیں. میاں صاحب کا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ ہے حکومت گرانا. تو محترمہ کی حکومت گرانا میاں صاحب کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اپنی بھی پھر گرتی تھی, ظاہر ہے روایت چال نکلی تھی, 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں چلنے. اب جب محترمہ کا ذکر ہوگا, جب ہم دن کا ذکر کریں گے تو پھر رات کا بھی ذکر کریں گے نا بھائی, الفاظ متضاد ہوتے ہیں نا. اب محترمہ کا ذکر ہو اور ضیاء الحق صاحب کا ذکر نہ ہو, اور ان کے روحانی جانشین جناب نواز شریف کا ذکر نہ, یہ ممکن نہیں ہے. محترمہ نے جب ہوش سنبھالا تو مطلب ایک فیوڈل لارڈ کی بیٹی تھی, بہت بڑے ان کے جو دادا تھے سر شاہ نواز بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے. بابا جو تھے ان کے ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے. پھر ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں آئے, اور سیاست میں کیا آئے کہ وہ تو انہوں نے تو مطلب کایا کلپ کر دی سیاست کی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کے, ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں جی. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی بنائی انہوں نے. لے دے گئے وہ لوگوں نے, پذیرائی بخشی, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, ایسا نعرہ ہٹ ہوا روٹی کپڑا مکان کا. ہر بندے کی ضرورت آج بھی وہی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ آج سے 40 سال پہلے جو نعرہ لگایا تھا نا ذوالفقار علی بھٹو نے, اس کو دوبارہ اب بلاول بھٹو زرداری کیش کروا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اب اس نعرے کی زیادہ ضرورت ہے, روٹی کپڑے مکان کی اب جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہیں تھی. تو یہ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ پچھلے 40 سال سے کیا کر رہے ہیں کہ بار بار ہمیں یہی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ, اور لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ 40 سال سے یہ ان کے نانا, ان کی والدہ, ان کے باپ نے ہم سے روٹی کپڑا اور مکان کے لارے پہ وعدے پہ ووٹ لیے اور ہمیں دیا نہیں, آج بھی کچھ نہیں دیا. خیر تو محترمہ بینظیر بھٹو کے والد صاحب جو تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, لوگوں نے پذیرائی بخشی اور ذوالفقار علی صاحب بھٹو جو ہٹ ہو گئے. تو اس کے بعد جب ضیاء الحق نے دیکھا کہ یہ جنہ بوتل میں نہیں آ رہا, تو پھر وہی جو ایک عدالت میں ایک قتل ہوا تھا خورشید قصوری صاحب کا, احمد رضا قصوری, تو ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے 109 جو تھی ان پہ لگائی مشورہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اماں پر قتل ہوا ہے, ان کے مشورے سے قتل ہوا ہے. تو مولوی تمیز الدین صاحب نے بڑے مزے سے اس میں سزائے موت دے دی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. اور یوں اب ان کا جو جوڈیشل مرڈر جسے کہا جاتا ہے اسے جناب ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے صاف شفاف چیف جسٹس صاحب, قوم کی ہمدرد سے, جن کا دل بھرا ہوا ہے قوم کی محبت سے, اب وہ اس کا ری ٹرائل کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ اسے عدالتی مرڈر قرار دے دیں گے. ان کیمرہ سیشن میرا خیال ہے کہ اب بس دن آنے والے ہیں, مجھے یاد تو نہیں ہے بار کے چھٹیوں کے فوراً بعد, میرا خیال ہے 14 جنوری سے غالباً اس کی سماعت انہوں نے کرنی ہے, اب ذہن میں نہیں ہے. خیر تو ان کیمرہ سیشن ہوگا وہ, اور پبلک جو ہے اسے لائیو دیکھے گی یوٹیوب پر اور دیگر سوشل ایپس پر. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ہے اس کو یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر اپنے دور حکومت میں, تو اس پہ اب کیس جو ہے اس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو تو آمریت کے بھینٹ چڑھ گئے اور انہوں نے مطلب سمجھ لیں کہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے وہ. اس کے بعد محترمہ کا جو تھا ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے. ایک بیٹی جس کے دونوں بھائی جو تھے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے ہیں, بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے ہیں. محترمہ کو بڑا تھریٹ تھا کہ اگر آپ پاکستان آتی ہیں, محترمہ بالکل اب دیکھیے محترمہ تب تو بالکل جوان تھی نا, 20-22 سال کی آپ کی عمر میں تھی جب محترمہ پاکستان تشریف لائی ہیں 88 میں 85 میں. تو محترمہ تو بالکل نوجوان تھی جب 88 میں وہ پاکستان آتی ہیں. تو محترمہ پاکستان آتی ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نیا آزمائش کا پیریڈ شروع ہوتا ہے. ایک نوجوان خاتون جو آکسفورڈ کی پڑھی لکھی ہے, ہمارے پاس سب سے آسان جو طریقہ ہوتا ہے نا, جب ہم اس کی قد کے مطابق پورے نہ آ سکیں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ عمران خان دیکھیں نا, اس کے قد کو جو پورا نہیں کر سکتے تھے, پھر انہوں نے کیا کیا, اس کی کردار کشی کی. انہوں نے کہا جی یہ مراد سعید کے ساتھ بھی اس کے ریلیشن ہے, اس کے حمزہ عباسی کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, اس کے خسرو کے ساتھ بھی ریلیشن ہے, اس کے لڑکیوں کے ساتھ کوئی چیز نہ ملی. تو پھر یہ تو اب ہمارے پاس تھا نا, ہم پھر ذاتیات پہ اترا. محترمہ ایک تو صنف نازک تھی پاکستان کی تاریخ میں, یوں سمجھ لیں کہ فاطمہ جناب بھٹو جو تھیں
ان کے بعد دوسری خاتون لیڈر تھی, ان کے ساتھ بھی جو ہوا آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے گجرانوالہ میں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز لیڈر جو ہیں, انہوں نے کتی کے گلے میں, ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا نا محترمہ فاطمہ جناح کا, تو کتی کے گلے میں لالٹین ڈال کے اسے جی ٹی روڈ پہ گھمایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ فاطمہ جناح ہے, نعوذ باللہ. یہ کرتے ہیں ہم خواتین کے ساتھ. تو پھر ان کا ٹرائل شروع ہوا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کا. وہ کیا تھا, ان کو کریکٹر کو نشانہ بنایا جاتا تھا کہ محترمہ جو ہیں 1 کس فار 1 ووٹ والا فارمولا یہ نواز شریف صاحب نے, شیر رشید صاحب اور یہ جو لوگ تھے نا آکسفورڈ کے پڑھے لکھے, انہوں نے میاں صاحب کو بتایا کہ محترمہ جب آکسفورڈ میں اسٹوڈنٹ لیڈر کے انتخابات لڑنے جا رہی تھی نا وہاں کی یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے, تو محترمہ نے کہا تھا 1 کس فار 1 ووٹ, کہ آپ میری ایک کس کر لیں اور مجھے ووٹ دے دیں. انہوں نے یہ نعرہ لگوایا اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ تو ایک کریکٹر لیس خاتون ہے, یہ تو ایک چمی کے بدلے ایک ووٹ لیا کرتی تھی. تو یہاں پہ اس نعرے نے بڑی گونج پکڑی پبلک میں. اس زمانے کے لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ جناب جس کو ہم اپنی لیڈر بنائے پھرتے ہیں وہ ایک پپی کے عوض, ایک چمی کے عوض, ایک کس کے عوض ایک ووٹ لیا کرتی تھی. مطلب یہ بڑی عجیب بات تھی پورے ملک میں. پھر یہیں پہ بس نہ کی گئی جب دیکھا کہ محترمہ کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی, کیونکہ محترمہ کا کہا جاتا ہے وہ 85 والا غالباً, وہ جو ان کا استقبال تھا نا پاکستان میں اس سے بڑا فلڈ سڑکوں پہ نہیں آیا. جب محترمہ مطلب گجرانوالہ سے کہا جاتا ہے لاہور تک لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوئے تھے سر, مطلب اتنا رش تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پورا پنجاب محترمہ نے جلسہ گاہ بنا دیا. تو لاہور تو بہت چھوٹا ہے, پورا پنجاب جلسہ گاہ بن گیا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ محترمہ کا ہر طرح کی ان کی ہم نے کر لی ہے, ان کی کردار پر کیچڑ اچھال کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا, 1 کس 1 ووٹ والا فارمولا. تو پھر محترمہ کی تصویریں بنا کے نا اریاں تصویریں, تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ اشتہارات پھینکے تھے جہاز کے ذریعے, وہ بھی کارگر نہ ہوا محترمہ کے خلاف حربہ. بہت کچھ پیلی ٹیکسی انہیں کہا گیا. میاں نواز شریف صاحب نے ایک دور میں جو بے روزگار نوجوان تھے ان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ, بہت خوبصورت ٹیکسی تھی, وہ یلو کلر کی تھی, پیلی ٹیکسی, تو وہ متعارف کروائی تھی نوجوانوں کو, وہ گاڑیاں دی گئی تھیں آسان اقساط پر. میاں صاحب کا وہ دور جو ہے وہ یادگار دور ہے. اس میں میاں صاحب نے نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور ہم اسی کو یاد کرتے ہیں کہ بلا شبہ میاں نواز شریف نے اس دور میں کام کیا تھا, نوجوانوں کے لیے کام کیا تھا. اس کے بعد میاں صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نوجوان ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے, ماں سوائے ایک ووٹ کی پرچی ہوتی ہے ان کے پاس لے دے کے, اور اس ووٹ کی پرچی کا کچھ کک کنڈا مول نہیں پڑتا. یہ ہوتی ہے, یہ پرچیاں کہیں اور جا کے چینج ہو جاتی ہیں. تو پھر انہوں نے صرف ان لوگوں کو ٹھیکے دیے, ان لوگوں کو مراد دی, ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے. کسی کو PIA کا چیئرمین بنا دیا, کسی کو ریلوے کا, کسی کو پاکستان اسٹیل مل کا. پھر میاں صاحب نے نوجوانوں کو کچھ نہیں دیا, پھر ان کو بکاری بنا دیا, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ایسی پروگرامز, نام بدل بدل کے. جی تو انہوں نے پھر نوجوانوں کو کچھ نہیں دیا, انہوں نے پھر انہی کو دیا, انہی سرمایہ کاروں کو دیا جو ان پہ 100 کروڑ روپیہ 100 ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں انتخابات پہ. پھر میاں صاحب نے سوچ لیا کہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے, نوجوانوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. باقی جو میاں صاحب کے ادوار ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میاں صاحب کو پیسے خرچ کیے, جنہوں نے اور جن لوگوں نے میاں صاحب کو اقتدار میں لانے اور ہٹانے کے لیے کردار ادا کیا نا, پھر میاں صاحب نے ان پہ فوکس کر لیا. خیر محترمہ کی بات ہو رہی تھی تو میاں صاحب نے انہیں پیلی ٹیکسی قرار دے دیا. اسمبلی میں یہ ہمارے خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ محترمہ کو پیلی ٹیکسی کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے. یہ جو شیر رشید صاحب ہے فرزند راولپنڈی, پتہ نہیں یہ کہاں کا فرزند ہے, مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ برائلر نسب قسم کا اور پتہ نہیں کس نسل کا یہ آدمی ہے. اس بندے نے محترمہ کے بارے میں وہ تقاریر کی اور میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. اس نے ایسی غلیظ گفتگو کی ہے کہ یہاں اس پروگرام میں وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی جو شیر رشید نے کی تھی. باہر کیا فتنہ کہتے تو بڑی نازیبا گفتگو تھی. تب یہ میاں نواز شریف صاحب کا ناک کا بال ہوتا تھا شیر رشید, اور میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ مسخرہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا. تو یہ 4-5 مسخرے تھے میاں صاحب کی کیبنٹ میں, باقی تو بڑے معتدل قسم کے لوگ تھے نا, لیکن یہ انتہا پسند, یہ گالیاں دینے والے لوگ تھے. تو ان کو میاں صاحب نے اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ تم نے گالیاں دینی ہیں. تو یہ بینظیر کو ننگی گالیاں دیا کرتے تھے اسمبلی میں, جلسوں میں. موچی دروازے میں اس نے جو تقریر کی تھی شیر رشید نے, وہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی, اور انتہائی بے شرمی کی باتیں اس نے کی. باہر کیا محترمہ ایک خاتون تھی, اس کے باوجود یار حیران کن بات ہے محترمہ اپنے کانوں سے سنتی تھی کہ یہ 2 نمبر کے مسخرے ان کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں. لیکن کمال ہے محترمہ کے پاؤں نہیں ڈگمگائے, وہ پاکستان سے بھاگی نہیں. اس نے کہا کہ میرا جیسا بھی میڈیا ٹرائل کرنا چاہتے ہو کر لو. عمران خان کا کچھ بھی نہیں ہوا, آپ تصور نہیں کر سکتے محترمہ کا کیا ہوا ہے. اچھا عمران خان کی ایک بات, بہت ساری باتیں جس بندے کی پازیٹیو ہو نا, اب وہ بندہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. عمران خان کی سب سے پازیٹیو بات کیا تھی
عمران خان کو جتنی مرضی اس کو گالیاں دی گئی ہیں, اس کے سکینڈلز بنائے گئے ہیں, اس پر کیچڑ اچھالا گیا, اس نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا. ریحام خان نے اس پہ کتاب لکھ ماری ہے, اس نے جواب نہیں دیا, اس پہ بات بھی نہیں کی. کوئی اس پہ سوال کرتا تو عمران خان مسکرا کے چہرہ دوسری طرف کر لیتا تھا. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے, اور یہ کوالٹی ہم نے محترمہ میں بھی دیکھی. محترمہ کا ایسا ان کا سمجھ کردار کشی ہوئی محترمہ کی کہ الامان الحفیظ, لیکن اس بی بی نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس نے نواز شریف کے چاہیے تو تھا نا کہ اس کی گنج پہ ایک تھپڑ رسید کرتے, محترمہ نے اس کی طرف دیکھ رہا, اس نے کہا جو بکواس کرنی ہے کرو, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو پھر عوام نے فیصلہ کیا. محترمہ کو انہوں نے بار بار وزیر اعظم بنایا, بار بار محترمہ اپوزیشن میں بھی گئیں, لیکن کمال کی خاتون تھی, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. القصہ ہوتا یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر آج بھی پیپلز پارٹی آپ کو زندہ نظر آتی ہے تو اس کی وجہ ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے, لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹوں کو بے دردی سے قتل کروا دیا گیا تھا تو اس کے بعد انہیں یہ تھا کہ اب ذوالفقار علی بھٹو کا تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا, اور اس کی بچی ہے, ہم اس کو اتنا ڈرا دیں گے کہ یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائے گی, اس کی اتنی کردار کشی کریں گے کہ یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ بالکل الٹ ہوا, وہ بی بی ڈٹ گئی. کتنی عظیم خاتون تھی وہ کہ وہ ڈٹ گئی, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے سب مردوں کو پچھاڑ دیا. وہ دختر مشرق کہلائی. مشرق جسے حیا کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے نا, مشرق کو, وہ دختر مشرق کہلائی, یعنی کہ حیا کی بیٹی. مشرق کی بیٹی نہ کہیں اسے, حیا کی بیٹی. مغرب جو ہوتا ہے اسے فحاشی اور عریانی کا سمبل سمجھا جاتا ہے, اور مشرق کو حیا کا سمبل سمجھا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ صدیوں سے یہ. تو محترمہ پھر دختر مشرق کہلائی. اچھا, ان کا ایک دفعہ وزیر اعظم بننا, 2 دفعہ وزیر اعظم بننا, پارٹی کی چیئر پرسن بننا میرے نزدیک معمولی بات ہے. میرے نزدیک حیران کن بات یہ ہے کہ محترمہ کی شہادت کے بعد بھی لوگ پھر پیپلز پارٹی نہیں انہوں نے چھوڑی محترمہ. اچھا, وہ الگ بات کہ زرداری صاحب کی جو مفاہمت کی پالیسی تھی, لوگوں نے اسے مسرت کر دیا. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, انہوں نے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کی جنہوں نے بی بی کو ٹیکسی کہا ہو, لیکن زرداری صاحب نے بتیسی نکالی اور انہوں نے ان لوگوں سے مفاہمت کر لی. انہوں نے وزارتیں بھی ان کو دیں, مل کے حکومت بنائی. وہ الگ بات کہ یہ رومانس 2-3 مہینے سے زیادہ نہ چل سکا. خیر, زرداری صاحب کی یہ جو پالیسی تھی اسے کارکنوں نے قبول نہ کیا. انہوں نے 2008 کے انتخابات میں, محترمہ کی شہادت ہوتی ہے 27 دسمبر 2007 میں, تو 2008 کے انتخابات میں پھر پیپلز پارٹی کو بینظیر بھٹو کی شہادت کا جو تھا نا, اس کے خون کا لوگوں نے بدلہ دیا. لوگوں نے مینڈیٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں اور صوبوں میں حکومت بنانے کے قابل ہوگی, لیکن میاں صاحب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے وفاق میں ایک اتحادی حکومت بنا لی. وہ 3 ماہ بھی نہ چلی. تو آصف علی زرداری صاحب کی اس مفاہمت کو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قبول نہیں کیا. وہ دل برداشتہ ہو گیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھڑا دھڑ پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. عمران خان کی مقبولیت کا گراف اتنا بلند ہوا محترمہ کی شہادت کے بعد, دن بدن بڑھا, اور پیپلز پارٹی کے جو ناراض کارکن تھے وہ جا کے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. آج بلاول بھٹو زرداری دوبارہ سے ان کارکنوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سارے نعرے, وہ سارے باہر کیا, ہم اس سفر کی طرف بھی آنا چاہیے ہمیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, اب ان کے پاس جو وی این کی چیزیں ہیں, وہ 3 لوگ ہیں ان کے چننے کے لیے. ان کے پاس 3 آپشنز ہیں کہ انہوں نے کس کی پالیٹکس کو چننا ہے. نمبر 1 ان کے نانا کی پالیٹکس, جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کاغذ پھاڑ کے اور مائک کو ہاتھ مار کے گرا کے آگے تھے. وہ جلسوں میں, یہ تو مداری کر رہے ہیں نا ہمارے شہباز شریف صاحب, یہ بھٹو کی کاپی کرتے ہیں مائک گرانے والی. ایک تو ان کے پاس ان کے آئیڈیل ہیں ان کے نانا بلاول بھٹو زرداری کے لیے, ذوالفقار علی بھٹو شہید. ایک آئیڈیل وہ ہیں کہ ان کا انداز پبلک والا انداز, ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ پبلک میں نکلا ہے تو ان جیسا بن گیا ہے اور ان کے مسائل کی بات کر رہا ہے, گراس روٹ لیول کی سیاست کر رہا ہے وہ. ایک تو یہ ان کے پاس ہے. دوسرا محترمہ بینظیر بھٹو ہے جو عزم و ہمت کی داستان رقم کر کے گئی ہیں. اس نے کہا اگر میرے باپ نے قربانی دی ہے تو کم میں نے بھی نہیں کیا. اچھا, باپ نے بھی جان دی تھی, جان اس نے بھی دی اور اپنے ملک میں دی ہے. محترمہ کے پاس یہ سن ہے کارساز کے بعد بہت بڑا انڈیکیشن تھی کہ میں ملک چھوڑ دوں. پالیٹکس کو کیا, میں ملک ہی چھوڑ دوں. لیکن محترمہ نے نہ ملک چھوڑا نہ پالیٹکس چھوڑی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 27 دسمبر 2007 کو اپنی مطلب اس دنیا سے ہی چلی گئی. تو دوسری جو ایگزامپل ہے محترمہ کی ہے, دوسری جو بڑی پرسنالٹی ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے,
ایک آئیڈیالوجی کے لیے, آئیڈیلشپ کے لیے, وہ ہے محترمہ بینظیر بھٹو. خاتون ہو کے عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن جانا. میں نے کہا میں بہت کچھ بول سکتا ہوں محترمہ پہ, لیکن آپ کا پروگرام کا دورانیہ اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ 20 منٹ میں بندہ کتنا بول سکتا ہے. جی بہت ساری چیزوں پھر اس کا کنکلوژن ہم نے نکالنا ہوتا ہے. تو مطلب محترمہ کو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. تو بلاول بھٹو زرداری کے لیے اپنے نانا کے بعد دوسری بڑی جو پرسنالٹی ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پرسنالٹی ہے کہ محترمہ نے خاتون ہوتے ہوئے, اور جتنا غلیظ پاکستان کی سیاست کا مزاج تھا, اس غلاظت میں یار کیا بات ہے محترمہ کی, وہ نہ صرف استقامت کے ساتھ کھڑی رہیں بلکہ انہوں نے بے غیرتوں کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا بے شرمی کی باتیں کر رہی ہیں. وہ کیسی عصمت مآب عورت تھی, کیسی یار حیادار عورت تھی. محترمہ کا جو سفید دوپٹہ ہوتا تھا آج بھی میرے سامنے ہے, اس کے اوپر محترمہ موسٹلی پنک کلر کی جو ہوتی ہے شال ہوتی تھی, تو مختلف کلر ہوتے تھے اس کے, لیکن وہ پنک کلر کی شال اور دوپٹہ جو تھا آج تک میری نظروں میں وہ کھب کے رہ گیا ہے. تو کیا خوبصورتی تھی ملکہ کے چہرے پر, کیا ملکہ محترمہ بینظیر بھٹو جو تھیں ان کے چہرے پر جلال تھا, کیا ان کے چہرے پر ایک طرح سے وقار تھا. تو مطلب بہت بڑی خاتون, اور پھر پاکستان میں وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے پورے عالم دنیا میں مسلمانوں کا اور پاکستان کا تشخص جو برقرار کیا. وہ لیکچر دینے جایا کرتی تھی. پاکستان کے 3 لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے. ایک تو ہمارے یہ پرچی والے صاحب جی ہیں نا, جو پرچی دے کے تقریریں کرتے ہیں اور پرچی دے کے گفتگو کرتے ہیں, 3 لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے. سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کو انٹرنیشنل فورمز بلایا کرتے تھے محترمہ کو کہ آپ آئیں اور لیکچر دیں, ہمارے انٹلیکچوئلس کو لیکچر دیں, عام بچوں کو نہیں, انٹلیکچوئلس کو خطاب کریں آپ. ایک محترمہ تھی اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک لیکچر کتنے میں پڑتا تھا انہیں. دوسرے جنرل پرویز مشرف تھے. یہ پاکستان کا اعزاز ہے, وہ ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھی ان کی کوالٹی ہے, انہیں بلایا کرتے. اور تیسرا عمران خان. جی عمران خان کو وہ بلایا کرتے تھے, اور عمران خان کو وہ کروڑوں ڈالر آفر کرتے تھے کہ آپ آئیں لیکچر دیں. کس لیول کے انٹلیکچوئل ہوئے آپ کے. خیر, دوسری جو بلاول بھٹو زرداری کے لیے آئیڈیل شپ کے لیے شخصیت ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہیں. اور تیسرے ان کے بابا محترم ہیں جو خود کو دونوں سے بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, کہتے نہیں وہ سمجھتے ہیں. نام انہی کا لیتے, انہیں پتا ہے کہ اگر ان کا نام میں لوں گا تو مجھے لوگ پذیرائی بخشیں گے. تو تیسرے ان کے والد صاحب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ محترمہ کی پالیٹکس جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کا جو طرز سیاست تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ مفاہمت کی سیاست نہیں کرتے تھے, وہ مزاحمت کرتے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے. تو انہوں نے سب سے ہاتھ ملا لیا, انہوں نے کہا جی میں نے مفاہمت کی سیاست کرنی ہے. تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا, انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی پالیٹکس ٹھیک نہیں تھی. اچھا, ان کی پالیٹکس اگر ٹھیک نہیں تھی تو ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو, میں بھی اس کا عادی ہوں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی سیاست نہیں کر سکتے, ہمیں وہی طرز سیاست چاہیے جو ذوالفقار بھٹو نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی, ہمیں وہی طرز سیاست چاہیے جس پہ کاربند رہی محترمہ بینظیر بھٹو. تو اگر وہ طرز سیاست اپناتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہاری چھٹی ہے, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا 2018 کے الیکشنز میں, آپ نے 2013 کے الیکشنز دیکھے. میں نے ان 2 الیکشنز میں دیکھا جب زرداری صاحب نے بھاگ دوڑ سنبھالی پاکستان پیپلز پارٹی کی, میں نے پھر دیکھا کہ لوگوں نے جن حلقوں میں, پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جن حلقوں سے 2, 3, 4, 5 ہزار سے پیپلز پارٹی ہارا کرتی تھی, ان حلقوں میں 2, 3, 4 ہزار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹس لیے. یہ ہوا اس کی مفاہمت والی سیاست کا نتیجہ, یہ ثمر ملا انہیں. تو اب بلاول بھٹو زرداری کے لیے میں نہیں کہتا کہ وہ مفاہمت والی سیاست کی طرف ہیں, لیکن میں سامنے رکھ رہا ہوں جو حقائق ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یا جو لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا بلاول بھٹو زرداری کہ میرا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہے, میرا مقابلہ غربت سے ہے, بے روزگاری سے ہے, فلاں فلاں سے ہے. تو یہ ایک راہ فرار ہے کہ یار خدا دا واسطہ جے مینوں بھی اپنے نانے آتے میری مار نہ دیا جے, میرا تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں غربت کے خلاف, میں غربت کو گالیاں دیتا ہوں, میں بے روزگاری کو گالیاں دیتا ہوں. خیر, یہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے آج ان کی والدہ کی 16ویں برسی پر میری طرف سے ایک پیغام ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کے پاس 3 آئیڈیالوجیز ہیں, 3 لوگ ہیں جن کو آپ اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں. ان کے طرز سیاست کو اپنا کے آپ لوگوں کے دلوں میں پھر گھس سکتے ہیں, اپنا گھر بنا سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ہے اور وہی پالیسی اپنائی بینظیر بھٹو نے. لیکن
اینڈ اس کا جو تھا وہ تختہ دار تھا، اینڈ اس کا گولی تھی۔ اب آپ کے والد صاحب والی 32 والی جو سیاست ہے ایسے کر کے، اس کا انجام ممکن ہے کہ وہ ایوان اقتدار ہو، ایگزیکٹو پاور آپ کے پاس آ جائے، ممکن ہے آپ صدر پاکستان بن جائیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن پبلک کے دلوں میں آپ کبھی بھی نہیں گھر بنا سکتے آپ اگر پبلک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پبلک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ورنہ پھر ہر حلقے میں 2-2 3-3 ہزار ووٹ، آپ کو وہ ووٹ گننے کے لیے نا ایک الگ سے ادارہ قائم کرنا پڑے گا کہ 3 لاکھ والے حلقے سے 3000 ووٹ کیسے نکل آئے، پھر آپ کو گھر گھر جا کے پوچھنا پڑے گا یہ ووٹ آپ نے دیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر سب سے پہلے آپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کی بات کرنا پڑے گی، ان کے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا، ان کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے یہ کرنا پڑے گا۔ اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ میاں صاحب یہ مداریاں شداریاں جو ہوتی ہیں نا اب یہ ختم ہو چکی ہیں، اب لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایسے ایسے کر کے اور یہ کہہ کے کہ اگر میری دھیلا بھی نکل آیا میں نے کچھ نہیں لوٹا اور پرانی یادیں تازہ کر کے روٹی 4 روپے کی ہوتی تھی، میاں صاحب یہ گگو گھوڑے اتنے بھی گگو گھوڑے نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ان کو بتائیں آپ کے پاس کیا ویژن ہے، کیا فارمولا ہے آپ کے پاس۔ ہم 60,000 ارب روپے کے مقروض ہیں اور یہ آپ کی وجہ سے ہے، جن لوگوں نے اب تک حکومت کی ہے آپ کی پیپلز پارٹی اور عمران خان کی وجہ سے۔ تو آپ نے پاکستان کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ آپ نے نوجوانوں کو روزگار کیسے دینے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ جیسے آپ نے پیلی ٹیکسی دی اسی طرح کا آپ کے پاس کیا ویژن ہے، آپ نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے 2024 کے انتخابات میں؟ آپ اپنا انتخابی ایجنڈا دیں، اپنا انتخابی منشور دیں کہ آپ اس قوم کو کیا دیں گے۔ اور یار یہ بار بار یوم تکبیر کے حوالے دینا کہ میں نے 8 دھماکے کر دیے تھے، میں نے یہ کر دیا، اللہ کا واسطہ ہے اگر میں آپ کو بتانے بیٹھ گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ تو خدا کا واسطہ ہے وہ باتیں نہ کریں۔ 2024 میں آپ کے پاس اگر کوئی چورن ہے بیچنے والا تو وہ پیش کریں۔ بلاول بھٹو زرداری سے بھی یہی ہے کہ آپ کی والدہ کی برسی ہے، آج آپ نے اپنی والدہ کی برسی سے آپ نے کیا سیکھا؟ پبلک میں جانا ہے تو پھر محترمہ بے نظیر بھٹو والا حوصلہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، پھر وہ دلیری ہونا چاہیے۔ وہ ایک خاتون تھی، آپ کے باپ کی طرح وہ مفاہمت والی سیاست نہیں کرتی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سریعان ٹکرا گئی تھی سب سے بڑا ڈکٹیٹر جو مکہ لہراتا تھا، اور اس نے محترمہ سے کہا تھا پاکستان آنا تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، تو محترمہ نے کہا تھا کہ میں تو خطروں کی کھلاڑی ہوں، میں نے تو آنا ہے عوام کے پاس۔ تو وہ عوام کے پاس آئی تھی اور پھر عوام نے پذیرائی بخشی تھی محترمہ کو۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ وہ پرانے ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو 85 میں پاکستان آئی تھی تو تب کیا ہوا تھا، اور پھر جب انہوں نے آخری جلسہ کیا تھا لیاقت بعد تب انہوں نے کیا جلسہ کیا تھا اور لوگوں نے کیا رسپانس دیا تھا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جتنے سانس آپ نے لینی ہے وہ لینی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے پاس سیکھنے کے لیے جن لوگوں نے لوٹا ہے، اگر تو آپ ان کے ساتھ 16 18 مہینے کا اقتدار انجوائے کرنے کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ مزہ نہیں آیا تو لعنت ہے پھر آپ پہ۔ آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ پہلے ان کے ساتھ مزے لیتے ہیں اقتدار کے اور بعد میں جا کے کہتے ہیں جناب یہ سارا کیا درا ان کا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو یاد رکھیے آپ کے والد صاحب کو تو پھر کسی نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ان کے خون کے صدقے صدر پاکستان بنا دیا تھا، آپ کو کوئی کونسلر بھی نہیں بنائے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے لیے آج میسیج ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہوں جن کے بعد آپ کو کہنا پڑے کہ یہ لوگ لٹیرے ہیں اور یہ اور وہ، اور انہوں نے تو آپ کے باپ کا بھی پیٹ پھاڑنے کا اعلان کیا تھا لاہور میں۔ خیر بہت کچھ سیکھنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے لیے، لیکن سب سے بڑی جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اگر کھڑے ہونا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ان کے مسائل کو حل نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو بھی آپ کو دینے کے لیے پرچی بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔